اب ہوگی ہر حاجت پوری، بہت بڑا راز کھل گیا۔ یا محمد کی صرف ایک تسبیح پڑھ لو، آپ لوگ اگر 1 کروڑ مانگو گے تو میرا رب آپ کو 1 ارب عطا فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، صبح اٹھتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ صبح اٹھ کر کوشش کرنا فوراً سے یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ چاہو یا نہ چاہو۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی قسمت کا ستارہ اس طرح سے روشن ہوگا، اس طرح سے وہ افق پر جا کے چمکے گا کہ پوری دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ آپ کے نصیب میں میرا رب اتنی مال و دولت لکھ دے گا کہ دیکھ کر آپ لوگ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ پیارے دوستوں، اس وظیفے کو روزانہ مت کرنا، کوشش کرنا کہ اس وظیفے کو 1 دن چھوڑ کے کرو یا ہفتے میں 1 دن کرو، کیونکہ یہ وظیفہ اتنی دولت لے کر آئے گا، اتنا روپیہ، اتنا پیسہ لے کر آئے گا کہ آپ لوگ کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن جاؤ گے۔ تو پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو روزانہ نہیں کرنا، کیونکہ جب بہت سارا پیسہ آ جائے تو گمراہ ہونے کے بھی بہت حد تک کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی دنیا ہی نہیں، ہمیں اپنی آخرت بھی بچانی ہے۔ تو لہٰذا اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ مت پڑھنا، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے ہفتے میں 1 دن یا 2 دن کرنا ہے، تاکہ آپ کے پاس زیادہ دولت نہ آئے، کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو کہ دولت کا مقناطیس کہیں گے اس کو، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، یہ وظیفہ جس نے بھی کرا وہ کچھ ہی لمحات میں کروڑوں کا مالک بن گیا۔ اللہ پاک نے اس کے رزق کو اتنا وسیع کر دیا، روزی روزگار کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو سونا بن جاتا تھا۔ پیارے دوستوں، پہلے در در کے محتاج رہتے تھے، لیکن جب سے اس عمل کو کیا اب دوسروں کو کھانا کھلانے والے بن گئے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے وہ لوگ نوکریاں ڈھونڈتے تھے، اب اللہ پاک نے ان کو نوکریاں بانٹنے والا بنا دیا، ان کو اپنی اپنی کمپنیوں کا، اپنی اپنی فیکٹریوں کا مالک بنا دیا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ پاک پر توکل رکھتے ہوئے اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق کر لینا ہے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی اپنے حبیب کا نام سنتا ہے تو وہ کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس عمل میں، آج کے اس وظیفے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا سہارا لیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں خود بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے صحیح طرح سے نہیں کرے، لیکن اللہ پاک تو نبی پاک سے اتنی محبت کرتا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اے حبیب، اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو ہی نہ بناتا۔ تو پیارے دوستوں، جب اللہ پاک نے یہ دنیا ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے تو لہٰذا ہمیں کیوں نہ اس ذات کا وسیلہ رکھتے ہوئے اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، کیوں نہ ہم نبی پاک کے ذریعے سے اللہ پاک سے مدد چاہیں، کیونکہ سورۃ النساء کے اندر بھی یہی آتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لو، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُمَّ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو تم اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ اور وہ تمہارے لیے استغفار چاہے تو اللہ پاک کو تم زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو پیارے دوستوں، قرآن تو قیامت تک کے لیے حکم ہے، یہ حکم کوئی منسوخ تو نہیں ہو گیا، یہ حکم تو قیامت تک کے لیے تھا، کیونکہ قرآن پاک کی جو بھی آیتیں ہیں وہ قیامت تک رہیں گی، اس کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ وہ دوسری آیت کو منسوخ کر دے۔ تو لہٰذا اس آیت میں ہمیں کیا سننے کو ملا، کیا جاننے کو ملا کہ جب ہم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو ہم نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب تو ہر مسلمان مدینے پاک نہیں جا سکتا،
تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کم سے کم اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھا کر ہم لوگ دعا تو کر سکتے ہیں، نبی پاک کا واسطہ تو پیش کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو میری تو بات نہیں مانتا، میں تو گناہگار ہوں، لیکن اس ہستی کو تو لازمی اس کے واسطے کو قبول کرے گا، کیونکہ بعض اوقات اگر ہمیں کسی کمپنی میں نوکری چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں وہ کمپنی والا نہیں جانتا، لیکن اگر کمپنی والا میرے دوست کو یا میرے باپ کو جانتا ہے تو لازمی مجھے نوکری پہ رکھ لے گا، صرف کس کی وجہ سے؟ یا میرے باپ کی وجہ سے یا میرے دوست کی وجہ سے۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ لوگ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کس طریقے سے کر کے دے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے اشکالات رہتے ہیں کہ ہم لوگ اس عمل کو کریں گے تو کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کے ایمان کو تقویت دینے کے لیے میں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کی خاص اجازت مل جائے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور کمنٹ کے اندر آپ لوگوں نے اپنے نام کو بھی لکھ دینا ہے، آپ کو خاص اجازت مل جائے گی۔ اور پیارے دوستوں، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا عمل کو ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو اس وقت کی فرض نماز ہے وہ فرض نماز پڑھ لینی ہے۔ جب آپ لوگ فرض نماز پڑھ چکے، یعنی کہ آپ نے فجر کے بعد کرا یا ظہر کے بعد کرا یا عصر کے بعد کرا یا مغرب کے بعد کرا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس نام کو، اس وظیفے کو آپ لوگ فجر کے بعد کریں، کیونکہ فجر کا وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ پاک ہمیں اتنا دیتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ ہم لوگ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ لوگ فجر کی نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار ہوا۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو بار ہوا۔ اس طریقے سے آپ لوگ 3 بار پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ پیارے دوستوں، درود پاک سب سے افضل ترین درود ہے۔ اللہ پاک نے درود پاک پڑھنے کا، یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت بتائی ہے کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ ایک مسلمان جب ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ بھی دی جاتی ہیں، اور اس کے 10 گناہ مٹا بھی دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے اور 11 بار درود پاک پڑھ لیں گے تو آپ لوگ خود سوچیں کہ اس وظیفے کی طاقت آپ کو کتنی زیادہ ملے گی۔ اللہ پاک کی 110 رحمتیں آپ پر برسیں گی، اور اس نعمتوں کے برستے ہوئے، اس رحمتوں کو برستے ہوئے آپ لوگ اس عمل کو کریں گے۔ تو آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا 11 بار، اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا نافع یا نافع یا نافع، اب اس نام کو صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا نافع یا نافع یا نافع، اس کو آپ لوگوں نے 11 بار پڑھ لیا، تو اس کے بعد آپ لوگ نبی پاک کا یہ والا نام پڑھیں گے جو نبی پاک کا ذاتی نام ہے، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا محمد پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ لوگ یا محمد کی ایک پوری تسبیح کر لیں، 100 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی 1 بار پڑھیں گے، اس کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں گے، یعنی کہ 2 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد جب آپ لوگوں نے 2 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد اللہ پاک کا یہ والا صفاتی نام یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اس نام کو بھی صرف 11 بار پڑھ لیں گے۔ پیارے دوستوں،
یہ میرے کو سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو یقین جانیں آپ کا کوئی اتنا خاص وقت نہیں لگے گا، 4 منٹ یا 5 منٹ کے اندر اندر آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو وظیفے کی پوری سمجھ آ سکے تو میں لہٰذا آپ کو ہر بات ڈیٹیل میں سمجھا رہا ہوں۔ تو لہٰذا جب آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ والا صفاتی نام یا مالکو یا مالکو یا مالکو اس کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تو محترم ناظرین اس پہ بھی آپ کے صرف زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 1 یا 2 منٹ لگیں گے۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ اتنا کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، ہر کوئی بندہ آسانی کے ساتھ اس کو کر لیتا ہے۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، جب آپ لوگوں نے یہ سب کچھ پڑھ لیا اس کے بعد پھر آپ لوگ درود شریف پڑھ لینا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 1 سیکنڈ کا وقفہ دینا ہے۔ 1 سیکنڈ کا جب آپ نے وقفہ دے دیا پھر آپ کو عمل پورا انشاءاللہ سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ جہاں پہ بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ ایک دفعہ صرف دیکھ لینا تاکہ آپ لوگوں کو عمل کی سمجھ آ سکے۔ صرف ایک دفعہ آپ لوگ دیکھ لینا، انشاءاللہ عمل کی سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی روزانہ روٹین جب آپ کی بن جائے گی تو پیارے دوستوں آپ لوگوں کو جو میں نے طریقہ کار بتائے اس طریقہ کار کے ساتھ ہی آپ لوگ اس عمل کو کریں گے۔ اگر ایک بار دیکھنے پہ ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھیں گے، اور آپ لوگ پھر اس کے بعد پڑھیں گے سورۃ الاخلاص، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یاد رہے کہ یہ وظیفہ سب وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے، 500 سال پرانی کتاب سے نکالا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یعنی کہ جب آپ لوگوں نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لی اور 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی، اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ سے درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں گے۔ یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے ہفتے میں 1 دن 2 دن کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ شروعات میں اس ہفتے کو پورے ہفتے تک کریں، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر کم کرنا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ پر دولت یقین کریں عاشقوں مہربان ہو جائے گی۔ دولت اتنی موسلا دھار بارش کی طرح آپ کے اوپر برسے گی، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو پیارے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو، آج کا یہ بادشاہ وظیفہ، آج کی یہ بادشاہ تسبیح آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور اللہ پاک کے 2 کوئی سی صفاتی نام کمنٹ سیکشن میں بھی لکھ دیں۔ پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔